राजी हो जा। हजरत सकीना प्यास से तड़प के कहती है मौला तू राजी हो जा। हजरत कासिम ने जवानी को लुटा के कहा मौला तू राजी हो जा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हथकड़ियां पहनकर कहा मौला तू राजी हो जा। अरे कायनात ने कहा मौला तू राजी हो जा, लेकिन मौला ने कहा ऐ मेरे मुस्तफा तू राजी हो जा। हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो और जोर से बोलो। तुम्हें मौत का फलसफा समझा रहा हूँ, मौत की डेफिनेशन समझा रहा हूँ, मौत का मतलब समझा रहा हूँ। आज कारी सद्दाम की अम्मा गई है, आज कारी सद्दाम के अब्बा गए हैं, कल आपकी अम्मा को भी जाना है, आपके अब्बा को भी जाना है। हमारी माँ भी आज से 8 महीना पहले हमने अपनी माँ को अपने हाथों से कब्र में उतारा है। पूछो एक वफादार बेटा जब अपनी माँ की कब्र को उतारता है कब्र में, तो उस बेटे के दिल पे क्या गुजरती है। जो माँ बाप का वफादार बेटा होगा तो अपने आप को माँ बाप के बगैर वो कंप्लीट नहीं समझेगा, माँ बाप के बगैर अपने आप को अधूरा समझेगा, माँ बाप के बगैर अपने आप को छोटा समझेगा। क्योंकि जिसके सर के ऊपर उसके माँ बाप का साया होता है तो उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है अगर मैंने जमीन में इंसान को भेजा है तो आदम के अलावा जितने भी इंसान हैं हर इंसान को मैंने भेजा है तो माँ के जरिए ही भेजा। किसके जरिए भेजा? किसके जरिए? या इस बीबी के जरिए भेजा? जवाब तो बोलो। तुम्हारी सास के जरिए भेजा है तुम्हें, तुम्हारी बीबी के जरिए भेजा है तुम्हें, किसके जरिए भेजा है? अल्लाह का कुरान कहता है हमने तुझे भेजा तेरी माँ के जरिए भेजा है, तेरी बीबी के जरिए नहीं भेजा, तेरी सास के जरिए नहीं भेजा, तेरी माँ के जरिए भेजा है। अब मेरे नबी फरमाते हैं अगर अपनी जन्नत तलाश करता है तो तू मस्जिद में तलाश मत कर, अपनी जन्नत तलाश करता है तो कहीं और जाके तलाश मत कर। अगर अपनी जन्नत तलाश करता है अपने पीर के पास जाके तलाश मत कर, अपनी जन्नत तलाश करता है तो बरेली के अंदर तलाश मत कर, अपनी जन्नत तलाश करता है तो हिंदुस्तान के किसी शहर में जाके तलाश मत कर। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह अपनी जन्नत कहाँ तलाश करे? तो मेरे नबी ने फरमाया अरे तेरी जन्नत को अल्लाह ने तेरी माँ के कदमों में रख दिया है, माँ के कदमों में आना तेरा काम है, जन्नत देना खुदा का काम है। ये माँ बाप का मर्तबा है, लेकिन हमने माँ बाप से ज्यादा अपनी बीवी को अहमियत दी। किसको दी? बात सच्ची है, बुरा मत मानना मेरी बहनों, तुम बुरा मत, तुम्हें भी माँ बनना है, तुम भी किसी की माँ बनोगी। अगर आज तुम अपनी सास की इज्जत करोगी तो जब तुम सास बनोगी तो तुम्हारी बहू तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर तुम आज अपनी सास को पानी पिलाओगी तो कल तुम्हारी बहू तुम्हें पानी पिलाएगी। और आज तुम अपनी सास को बुढ़िया कहोगी, आज अपने सास को अगर अपने ससुर को बुढ़ा कहोगी, अगर अपनी सास को पानी नहीं पिलाओगी, अपने ससुर का ख्याल नहीं करोगी तो तुम जब तुम बूढ़ी बनोगी तो तुम्हारे घर में जो दुल्हन आएगी, तुम्हारे घर में जो औरत आएगी, तुम्हारे घर में जो तुम्हारे बेटे की बहू आएगी वो भी तुम्हें बुढ़िया कहेगी, तुम्हारे शौहर को बुढ़ा कहेगी। उस वक्त तुम्हारा कलेजा कैसा फटेगा, उस वक्त तुम्हारी छाती पर सांप कैसा लौटेगा, उस वक्त तुम्हारा कलेजा कैसा फटेगा। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहू तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारा बेटा तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारी बहू तुम्हें पानी दे, तुम्हारी बहू तुम्हें खाना दे, तुम्हारी बहू तुम्हारे पैर दबाए, तुम्हारी बहू तुम्हारी नाज नखरे उठाए, तुम्हारी बहू तुम्हारे कपड़े धोए, तुम्हारी बहू तुम्हारे नहलाने का तरीका अपना दे, तुम्हारी बहू तुम्हें पानी पिला दे, तो मेरी बहनों तुम अपने सास को पानी पिलाओ, अपनी सास को खाना खिलाओ, अपनी सास को कपड़ा पहनाओ, अपनी सास को खुश रखो, अपनी सास को राजी रखो। और इधर सास तुम्हारी राजी होगी उधर तुम्हारी बहू तुम्हें राजी। वरना तुम ये चाहती हो कि हमारी बहू तो गुलाम बन जाए और सास हमारी नौकरानी बन जाए। तो अल्लाह ने हर चीज का बदला रखा है, अल्लाह ने हर चीज का बचा नहीं सकता कोई तुम्हें। तो इसलिए सास का इज्जत भी जरूरी है, ससुर की इज्जत भी जरूरी है,
لیکن جس باپ کے ذریعے تمہارا سسر ملا، اگر باپ نہ ہوتا تو سسر ملتا، بولو ادھر دیکھو قاری صدام، اگر باپ نہ ہوتا تو سسر ملتا، تو جس باپ کے ذریعے تمہیں سسر ملا اس باپ کی عزت پہلے ہے یا سسر کی عزت پہلے؟ بولو بولو بولو، اگر باپ نہ ہوتا تو پیدا ہوتا، اگر باپ نہ ہوتا تو پیدا ہوتا نہیں ہوتا، تو تیرے باپ کے ذریعے تیرا سسر ملا اور تیری ماں کے ذریعے تیری ساس ملی ہے، جس ساس کے لیے تو مرغے کا انتظام کرتا ہے، جس ساس کے لیے تو بکرے کا انتظام کرتا ہے، جس ساس کے لیے تو اچھے کھانے کا انتظام کرتا ہے، ارے ساس کو بھی اچھا کھانا کھلا، وہ تیری ماں کی طرح ہے، لیکن تیری جو ماں ہے جس کے پیٹ میں 9 مہینہ تو رہا ہے، جس کی چھاتی کا دودھ تو نے پیا ہے، جس کی گود میں تو جوان ہوا ہے، ارے اس ماں کے قدموں کو پکڑ لے، نبی فرماتے ہیں اس ماں کے قدموں میں آنا تیرا کام ہے، جنت دلانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک جملہ اور بولوں، برا تو نہیں لگے گا آپ کو؟ برا لگے تو دوبارہ مت بلانا، برا لگے تو دوبارہ مت بلانا، لیکن بات کہہ کے جاؤں گا، چونکہ قاری صدام جیسا وفادار بیٹا اپنی ماں کے 40ویں میں اتنا خرچ کر رہا ہے، اس کی ماں کی روح خوش ہوتی ہوگی، ماں کی روح مچلتی ہوگی کہ آج میرا بیٹا میرے لیے ایصال ثواب کی محفل سجائے۔ اس ماں کی قبر سے بھی دعائیں نکلتی ہوں گی، یا اللہ میرے بیٹا جب انتقال کرے تو میرے بیٹے کو منزل مقصود تک پہنچا، کیونکہ ماں اگر دعا کر دے تو دعا رد نہیں ہوتی ہے، باپ اگر دعا کر دے تو دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ماں باپ کی بد دعا سے بچا کر، ماں باپ کی بد دعا سے بچو، کیونکہ ماں باپ کی بد دعا عورت اولاد کے حق میں عرش اعظم کے پائے سے ٹکراتی ہے۔ ماں باپ اگر بد دعا کرے وہ بھی قبول، اور ماں باپ اگر دعا کر دے تو وہ بھی قبول۔ لو میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، 2010 میں میرے والد نے یہ کہا تھا، غالباً 10 یا 11 میں یا 9 میں کہا تھا کہ بیٹا میری زندگی میں میری دعا ہے کہ تم مجھ سے پہلے حج کر کے آؤ۔ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا قاری راشد صاحب کہ بیٹا میری یہ تمنا ہے، میری یہ دعا ہے کہ میری زندگی میں تم پہلے حج کر کے آؤ۔ اللہ کا فضل ہے، باپ نے ادھر دعا کی، اللہ نے قبول فرما لی، اور 2012 میں اللہ نے مجھے کعبے کا حج بھی کرا دیا، گنبد خضرا کا دیدار بھی کرا دیا۔ کس کی دعا؟ بولو کس کی دعا؟ دنیا میں ایک شخص ایسا ہے جو ہارنا پسند کرتا ہے۔ کیا کرنا پسند کرتا ہے؟ استاد پسند نہ کرے کہ میں ہاروں اپنے شاگرد سے، پیر پسند نہ کرے میں ہاروں اپنے مرید سے، بھائی پسند نہ کرے میں ہاروں اپنے بھائی سے، لیکن دنیا میں ایک ذات ایسی ہے جو ہارنے میں خوشی محسوس کرتی ہے، جو ہارنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ ہم نے کہا وہ کون ہے؟ جو خود ہار جاتا ہے اور جیتتے ہوئے کو دیکھنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو کائنات کا رسول بولا، ارے دنیا میں ہر انسان تجھے ہرانا چاہتا ہے، دنیا میں ہر انسان تجھے ڈیفیٹ دینا چاہتا ہے، دنیا میں ہر انسان تجھے نیچا کرنا چاہتا ہے، لیکن تیری ماں تیرا باپ ایسا ہے جس کو ہارنے میں مزہ آتا ہے۔ ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے یا اللہ میں ہار گیا کوئی بات نہیں، میرا بیٹا کامیاب تو ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ، اور تو کرو تیرا باپ ہے اور تیری ماں ہے جو ہارنے میں خوش ہوتی ہے، ہارنے میں خوش ہوتی ہے۔ اگر بیٹے کے جسم پہ نیا کپڑا ہے، ماں اگر پھٹا ہوا لباس پہنتی ہے تو خوش ہوتی ہے۔ اگر باپ کے جسم پہ پھٹا ہوا کپڑا ہے اور بیٹے کے جسم پہ احمد رضا منظری کی طرح قیمتی کپڑا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے، چلو میں نہ صحیح میرا بیٹا ہوگا کوئی دنیا میں ایسا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت تیری رکھی ہے کہیں اور نہیں، تیری ماں کے قدموں میں رکھی ہے، ماں کے قدموں میں رکھی ہے۔
اب دیکھو جو بیان کر رہا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ اللہ نے جتنے نبیوں کو پیدا فرمایا بغیر ماں کے پیدا نہیں فرمایا۔ حضرت ابراہیم کو پیدا کیا ماں کے ذریعے، حضرت اسماعیل کو پیدا کیا ماں کے ذریعے، حضرت زکریا کو پیدا کیا ماں کے ذریعے، حضرت یحییٰ کو پیدا کیا ماں کے ذریعے، حضرت سلیمان و دانیال کو پیدا کیا ماں کے ذریعے، امام حسن کو پیدا کیا ماں کے ذریعے، امام حسین کو پیدا کیا اماں فاطمہ کے ذریعے، حضرت عبداللہ کو پیدا کیا اماں خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے، تمام صحابہ کو پیدا کیا ماں کے ذریعے، یہاں تک کہ نبیوں کا امام ہے، رسولوں کا امام ہے، اللہ کا حبیب ہے، حسنین کا نانا ہے، فاطمہ کا بابا ہے، کائنات کا سردار ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ نے مجھے نبیوں کا سردار بنایا لیکن مجھے بھی پیدا کیا میری ماں آمنہ کے ذریعے۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ کرو میری قوم کے لوگوں، تمام نبیوں کو پیدا کرنے والی ماں ہے، اس ماں کا مقام کیا ہے، اس ماں کی عظمت کیا ہے، اس ماں کی تہذیب کیا ہے، اس ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں تشریف فرما ہے، میرے نبی کے صحابہ بھی تشریف فرما ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے، تمام صحابہ وہاں پر موجود ہیں۔ اتنے میں صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے نبی کھڑا ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ اب میرے مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، اللہ کے حبیب کھڑے ہو گئے، جب میرے نبی کھڑے ہوئے تو تمام صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں نبی نے صحابہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بوڑھی عورت اپنے بڑھاپے کے قدموں سے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آ رہی، ایسی آ رہی، آہستہ آہستہ بڑھاپے کے عالم میں چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب دیکھ رہے ہیں کہ بوڑھی عورت آ رہی ہے، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں ایک بوڑھی ضعیف آ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ قریب آئی بوڑھی عورت، میرے نبی کے کاندھے شریف پر ایک رحمت والی چادر تھی، ایک برکت والی چادر تھی، ایک نورانی چادر، وہ چادر جس کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے نبی کی چادر کو اپنے سر کے اوپر اوڑھ لیا تھا تو میں نے دیکھا آسمان سے نور کا دھارا میرے سر پہ گر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔